جو ہیں دقیانوس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جتنا رسول اللہ کے قریب دور میں جاؤ گے اللہ آپ کو اتنی کامیابی عطا فرمائے گا۔ دور جتنا ہٹتے جاؤ گے ماڈرنٹی ہے، سوائے عقلیات کے اور فضول مباحث کے کچھ بھی نہیں۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، یورپ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہو جائیں۔ آج 17 سال گزر گئے، امریکہ افغانستان میں گھسا ہوا ہے اور اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح نکلے۔ اس کا مطلب تشدد سے نکل کے سسٹم میں آ کر ہی بات بنتی ہے۔ آج جو لوگ حکومت پہ بیٹھے ہیں وہ بھی تشدد میں تھے اور تشدد سے نکل کر اب وہ سسٹم میں آ کے باتیں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پورے ملک کو آگ لگانے کی بات کی، جنہوں نے 126 دن تک پورے ملک کو بند کر کے رکھا، اس وقت ایک غریب کی روٹی کا خیال نہیں آیا۔ جو آج آپ بات کرتے ہیں علماء پر، اور آج تو عجیب معاملہ ہے، جو حق بات کرے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، وہاں عمر فاروق 2 چادر پہن کر جمعے کا خطبہ دیں تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کون ہیں 2 پہننے والے؟ آپ نے یہ نہیں کہا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، اس نے مجھے بات کیوں کہی؟ آپ نے فرمایا میں آپ کا امیر ہوں، میرے پاس پہننے کی جو چادر تھی وہ گیلی تھی، میں نے اپنے بچے سے ادھاری لے کر 2 چادریں پہن کر جمعے کا خطبہ تمہیں دینے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جس وقت فاروق اعظم نے منبر پہ کہا میں تمہارے لیے قانون بنانے لگا ہوں حق مہر کا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ کم زیادہ کم، عمر فاروق سے ایک خاتون نے کہا آپ کون ہیں حق مہر مقرر کرنے والے؟ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جتنا انسان کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق حق مہر دے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا آپ کون ہے مقرر کرنے والے؟ آپ نے اس کو جیل میں نہیں ڈالا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس نے لوگوں کے سامنے مجھے کہا گرامی قدرات اگر آپ بڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اپنے اندر ظرف بھی رکھیں۔ آپ نے بھی بڑی بڑی باتیں اس انداز میں کہی ہیں کہ جو اخلاق کے دائرے میں آتی نہیں ہے۔ اگر آج ایک شخص عشق اور محبت کی مستی میں ڈوب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی بات کرتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جمہوریت نہیں ہے۔ گرامی قدرات، اگر یہ جمہوریت ہوتی تو پھر آج سننے کا بھی حوصلہ ہوتا۔ آج غریب غریب سے غریب تر ہو گیا، غربت کے مارے مر رہا ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا جی کشمیر پہ بات کرے، میں کہا کشمیر پہ کیا بات کروں؟ آج ایک کشمیر میں ایک بچی اپنے ماں باپ کی جدائی میں رو رہی ہے تو سائیوال میں 4 لوگوں کو اندھا دھند فیرر کر کے جو مارا، ان کی بھی تو 3 بچیاں اپنے ماں باپ سے بچھڑ کے رو رہی ہیں۔ اس ظالم حکومت نے تو پاکستان کو بھی کشمیر بنا دیا۔ ایک شخص کو کہا جاتا ہے جی شک کی بنیاد پہ ہم نے آسیہ کو رہا کر دیا۔ ایک طرف شک کی بنیاد پر آسیہ کو رہا کیا جا رہا ہے اور ایک طرف شک کی بنیاد پر 4 لوگوں کو گاڑی کے اندر بیٹھ کر گولیوں سے بھون کے رکھ دیا۔ مجھے آپ سے سوال ہے، اگر سائیوال میں مرنے والے وہ 4 بندے عیسائی ہوتے، مجھے بتائیے اب تک کیا کیا کچھ ہو چکا ہوتا؟ یورپ کی طرف سے پیغام آ جاتے، ڈنمارک کا سفیر آ جاتا، حکومت کو تگنی کا ناچ نچا دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عیسائی اگر پاکستان کے اندر کوئی اس پہ انگلی بھی اٹھائے تو اس وقت پورا یورپ متحرک ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس ملک کے اندر آسیہ کو تو اس آزاد شہری کا حق دیا جاتا ہے، لیکن یہاں رہنے والا ایک بندہ جو شادی پہ جا رہا ہو اس کو آزاد شہری میں رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہاں بچیاں تڑپ تڑپ کے جان دے رہی ہیں، لوگ اپنی قیمتیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لیا گیا تھا، آج اس کے رکھوالے اس مقام پہ فائز نہ ہوئے۔ حکمران اور سربراہان مملکت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں، اور یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسیہ کو رہا کرنا یہ کوئی ویسی معاملہ ہے؟ جس نے پنچایت میں ایس پی نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی، ہر کیس کے اندر پہلے ایف آئی آر کٹتی ہے پھر تحقیق ہوتی ہے، 295C میں پہلے تحقیق ہوتی ہے پھر ایف آئی آر کٹتی ہے۔ ایس پی لیول کے شخص نے تحقیق کی، اس کے بعد واضح ہوا کہ اس نے گستاخی کی، اور وہ خود خاتون کہہ رہی ہے میں نے گستاخی کی۔ اس نے پاکستان کی فاضل عدالت سیشن کورٹ میں کہا کہ گستاخی کی ہے۔
پھر عیسائیوں کی طرف سے مکمل ایک بینچ بن کے گیا وکیل کا ننکانہ، وہاں جا کے تحقیق، انہوں نے کہا جی گستاخی ہوئی ہے۔ جب تمام کے تمام اسلامی حوالے سے پروسیس مکمل ہوا اور اس کو قرار واقعی سزا پاکستان کی عدالت ہائی کورٹ نے دی، اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ گرامی قدرات یورپ کے ان گماشتوں کی وجہ سے کیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والی اس خاتون کو تو باعزت رہا کر دیا، لیکن اس ملک کے شہری کو وہ امن نہ دیا گیا جو اس ملک کا شہری ہے، اور اس کو اس انداز میں ٹریٹ نہ کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان حکمرانوں نے جس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے سرکار کی عظمت کے پرچم کو جھکانے کی کوشش کی، یا اللہ جو ناموس رسالت کے اس معاملے میں کسی نہ کسی اعتبار سے وابستہ ہے، یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما دے۔ پہلی حکومت بھی ذلیل ہو کے گئی ہے، آج تک ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اسی ممبر پہ میں نے کہا تھا جنہوں نے غازی صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا، دیکھیے گا اللہ اس کو کیسا عبرتناک انجام دکھائے گا، اسی ممبر پہ کہا تھا، اور آپ دیکھیں وہ عبرتناک انجام پہ پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسی کو دراز کرتا ہے۔